علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کرام کا کیریکٹر، ان کے کردار سے غیروں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد فتح مکہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اتنے کٹر اسلام کے دشمن تھے، مسلمان کے دشمن تھے، غیروں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے۔ آج کے ماں باپ اولاد سے خفا ہیں، آج کی بیوی خاوند سے خفا ہے، آج کا خاوند بیوی کو شرعی حق دینے سے قاصر ہے، پڑوس کا حق دینے سے قاصر ہے۔ وہ کیا اسلام کا نمونہ پیش کریں گے، نبی کا کیریکٹر پیش کریں گے، نبی کے اخلاق کو پیش کریں گے، کلام پاک کے نمونے کو پیش کریں گے۔ اپنوں کے ساتھ غداری، اپنوں کے ساتھ منافقت، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ ابو سفیان ہر دشمنی کے اندر اعلیٰ درجے کی دشمنی کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی رشتے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندا کو کہہ کر، غلاموں کو کہہ کر کلیجے کو چبوایا تھا، انگلیاں کاٹ کر، کان کاٹ کر، ناک کاٹ کر ہار بنوایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی ان کے تعلق سے دشمنی ہونا چاہیے، کتنی نفرت کی آگ آتش فشاں پھٹنا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع تک برابر دن رات ان کی زندگی کا مشین یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ کسی کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں آئے۔ حبیبہ آپ کی بیٹی تھی، حضرت ابو سفیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ہماری ماں تھی۔ وہ کسی کام کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا تھا، بیٹھنا چاہا۔ وہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، رسول کے دشمن تھے۔ بیٹی جب باپ آئے تو صوفہ لا کر رکھتی ہے، بچھونا صاف کر کے رکھتی ہے، مہمان نوازی اعلیٰ طریقے سے کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے کو لپیٹ دیا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں نبی کے گھرانے کی غربت کو، فقر و فاقے کو، تم کو شرم آ رہی ہے، ایسے ٹاٹ بیوت لگے ٹاٹ کا بسترا تمہارے خامد استعمال کرتے ہیں، میری بیٹی استعمال کرتی ہے۔ ام حبیبہ، میں بڑا دل والا ہو، میں غریبوں کی غربت پر مذاق نہیں کیا کرتا، ٹھٹا نہیں کیا کرتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئی۔ باپ تھے ابو سفیان، اسلام مسلمان کے کٹر دشمن تھے، نبی کے کٹر دشمن تھے۔ ابا ابا یہ نہ کہیے، یہ غریب کا بسترا ہے، یہ غریب کا حجرہ ہے، یہ فقیر کا حجرہ ہے۔ جنت ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ منصور کرا جائے، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مطلب کے ٹاٹ میں جو راحت ہے، جو سکون ہے، جو جنت کے مزے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں لگتا کہ میری غربت پر، میرے فقر و فاقے پر، میرے ٹاٹ کے بے مطلب کے بسترے پر مجھے حجاب آ رہا تھا۔ ابا تو کافر ہے اور مومن پاک ہوتا ہے، کافر نجس ہوتا ہے، نجاست کہیں، تیری خباثت کہیں میرے محبوب کے بسترے پر نہ لگ جائے، میں نے اس کو فولڈ کر دیا۔ بیٹی کے دل میں باپ کے تعلق سے یہ انفلیشن، یہ تاثر، یہ گندا، یہ ناپاک میرے محبوب کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتا، تو کتنے بڑے اسلام مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ فتح مکہ ہوا، سب دشمن تھر 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 کانپ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی کے اندر داخل ہوئے، کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا، تالا لگا ہوا تھا۔ شیبہ خاندان کے اس وقت جو فرد تھے ان سے کہا کہ چابی لاؤ، کس کی ہمت تھی، کس کی مجال تھی آج چابی دینے سے انکار کرے۔ چابی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیبی خاندان کے متولی، ایک وقت وہ تھا کہ صحن حرم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا، اون کی اوجھڑی ڈالی جاتی،
مجنون کہا جاتا، ساحر کہا جاتا، کاہن کہا جاتا، دیوانہ کہا جاتا، آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم لوگ طبق کے اندر سجا کر کعبے کی چابی دے رہے ہو۔ آپ سے برا بھلا نہیں کہا، ان کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے شرافت کے ساتھ چابی دے دی، اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں چلے گی، دوسرے خاندان میں نہیں جائے گی۔ آج بھی شیوی خاندان ہے جو حرم مکی اور خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے اندر ہے۔ بتوں کو صاف کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم کے اندر آ جائے گا اس کو کھلی ہوئی معافی دے دی۔ دو تین نام کو الگ کیا، یہ مکے کے کعبے کے خلاف سے چمٹ بھی جائیں، کعبے کے اندر بھی گھس جائیں، ان کو گھسیٹ کر لا کر مارا جائے، یہ الگ دو چار لوگ تھے۔ عمومی معافی دی، ان میں وہ نہیں تھا جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دی، تھپڑ لگایا، ان میں وہ بھی تھا جس نے نبی کو کاہن کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، ان میں وہ بھی تھا جو نبی کے اوپر کیچڑ ڈالنے والا تھا، ان میں وہ بھی تھا جو نبی کے راستوں میں کانٹے بچھانے والا تھا، ان میں وہ بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ سر مبارک نطاف کے اندر، صحن مکہ کے اندر، صحن حرم کے اندر سر بسجود تھا، خون کی اوجھڑی کو ڈال دیا، ان میں وہ بھی تھا کہ نبی جب چلا کرتے تھے تو تانے کسا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھا جس سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم چٹان سینے پر رکھ کر گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان میں وہ بھی تھا ابو لہب کے خاندان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے عادت حمل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، ازواج مطہرات کو برا کہا تھا، بیٹیوں کو برا کہا تھا۔ آج پورا موقع تھا ایک ایک دشمن اور ایک ایک گالی دینے والا اور ایک ایک پاگل کہنے والا، ایک ایک الزام لگانے والے جس کا بات درست کی جائے اور اس کا مواخذہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، فرمایا اے لوگوں مکے کے تم کیا سوچتے ہو میں کیا معاملہ کروں گا؟ مکے کے لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ کا خاندان کریم ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ جس نے گالی دی، جس نے کیچڑ ڈالا، جس نے کانٹے ڈالے، جس نے شاعر کہا، جس نے کاہن کہا، جس نے مجنون کہا، جس نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور جس نے قتل کا منصوبہ بنایا، جس نے بدنام کیا، جس نے بیٹی کے گال پر تھپڑ مارے، جس نے بیٹیوں کو اذیت پہنچائی، حالت حمل میں حضرت زینب کے تیر مارا اور پھر طلاق دینے پر خاوند کو مجبور کیا، ایک ایک دشمن موجود تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کوئی بدلہ آج نہیں لیا جائے گا۔ ابو سفیان تھر 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 کانپ رہے تھے، یہی وہ مکے کی زندگی تھی کہ کل مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اذان دینے نہیں دیا جاتا تھا۔ خفیہ طور پر توحید کا درس کو لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج مکہ آزاد ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کے دست مبارک کے اندر آ چکی ہیں۔ ابو سفیان، میں نے کہا ان کی بیٹی کے دل میں اتنی دشمنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے کو فولڈ کر لیا۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر، یہ خاکے بنانے والے، یہ کارٹون بنانے والے، یہ نبی کی دشمنی میں فلم بنانے والے، تم نے نبی کی سیرت پڑھی نہ پڑھی ہو تو نہ پڑھی ہو، معراج کے واقعے کو سنا ہو نہ سنا ہو کوئی بات نہیں، ہجرت کے واقعے کو سنا ہو نہ سنا ہو کوئی بات نہیں، مدنی زندگی کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو کوئی بات نہیں، نبی کے تڑپنے کو، نبی کے دل ملانے کو، نبی کے رونے کو، نبی کی امت کی فکروں کے اندر آہو بکا کرنے کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، صرف اگر تمہارے اندر انسانیت ہوتی، انسان کے نطفے سے پیدا ہوئے ہوتے، آدم کی نسل کے اندر پیدا ہوئے ہوتے، کسی سور کی نسل نہ ہوتے، کسی کتے کی نسل نہ ہوتے، کسی جانور اور حیوان کی نسل نہ ہوئے ہوتے،
صرف ایک واقعہ نبی کی کیریکٹر کا، نبی کی زندگی کا، نبی کی سیرت کا، وہ ابو سفیان جب اسلام مسلمان دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، جس کے گھرانے والوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جمایا تھا، یہ وہی ابو سفیان تھا کل دشمنی کا علم لے کر، جھنڈا لے کر قافلے کی سرداری کیا کرتا تھا۔ آج اچھا موقع تھا، نبی ایک ایک انگلی کاٹ سکتے تھے، ذبح کر سکتے تھے، سولی پر لٹکا سکتے تھے، قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتے تھے، قربان جائے پتا کا بھی وہ میں یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ طائف کی وادی کے اندر زخمیں کھا کر، زخموں سے چور ہو کر جس نے رحمت کی دعائیں دی، جس نے ہدایت کی دعائیں دی، آج وہ کہتا ہے من دخل الحرم من دخل الکعبہ فہو آمن، جو اللہ کے کعبے کا خلاف پکڑ لے گا، بطاف کے اندر آ جائے گا، حرم مکی کے اندر آ جائے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی آپ کی شان رحمت پر قربان جائے، آپ کی شان رحیمی اور شان کریمی پر قربان جائے۔ وہ دشمن جو کٹ کر دشمنوں کے قافلوں کی سرداری کیا کرتا تھا، آج آپ فرما رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا، ابو سفیان کو مارنا، ابو سفیان کو قید میں ڈالنا، ابو سفیان کو قید و بند کی صعوبتوں کے اندر مبتلا کرنا دور کی بات، جو کافر، جو دشمن، کیچڑ ڈالنے والا، کانٹے ڈالنے والا ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا، ہم اس کو بھی امن کا پروانہ دے دیں گے۔ ایسے اخلاق، ایسے کیریکٹر کے رکھنے والے پیغمبر کی امت آج کیا معاملہ ہے؟ دھوکے میں نمبر 1 ہے۔ رکشا والا کہتا ہے یہ مسلمانوں کی آبادی، ہم وہاں نہیں جائیں گے، اتر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بینک والے کے لون لینا دینا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ الگ بات ہے، سودی کاروبار۔ بینکوں کے اندر ریڈ لائٹ ایریا ہے، جس کا مطلب یہ کہ مسلمان لوگ ہیں قرض لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ جس نبی کے اخلاق یہ ہو، جس نبی کے کردار یہ ہو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کل سجدے کے اندر اونٹ کی اجڑی پڑا کرتی تھی، آج قافلے در قافلے ہزاروں کی شکل میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کلام کی تلاوت سے اتنے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، تعلیمی حلقوں سے اتنے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے اتنے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، پانی کھارا میٹھا ہونے پر اتنے لوگ ایمان نہیں لایا ہے۔ ایک ہانڈی کا کھانا سینکڑوں لوگ کے کھانے پر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق، آپ کا اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے قرآن نے کہا یدخلون فی دین اللہ افواجا، چوک در چوک اسلام کے اندر لوگ داخل ہو جائیں گے۔ آج ہم نے کیا کیریکٹر پیش کیا، آج ہم نے کیا اخلاق پیش کیا، آج ہم نے نبی کی کیا سیرت لوگوں کو بتائی۔ میں نے کہا تم اذان پیش کرو گے، وہ مندر کی گھنٹی کو پیش کریں گے، تم نماز کو پیش کرو گے، وہ پوجا کو پیش کریں گے، تم تلاوت کو پیش کرو گے، وہ بھجن اور کیرتن کو پیش کریں گے۔ اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، نبی کی سیرت نہیں ہے، نبی کا جلوہ نہیں ہے، نبی سے کنیکشن نہیں ہے، قوم پیاسی ہے۔ آج سب کچھ مل سکتا ہے، ایمانداری اللہ کے کلام پاک کے 30 پاروں کے اندر محفوظ ہے۔ مسلمان اجزا بن کر اس پر بیٹھ گیا ہے، نہ خود عمل کرتا ہے، نہ دوسروں کو دکھاتا ہے، عمل کرنے پر مجبور کرتا۔ یہ صورت حال نہیں آتی۔ قرآن شریف نے اسی لیے کہا ادفع بالذی ہی احسن، جو تمہارے بڑے دشمن ہیں، کٹر دشمن ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ RSS کے باپ ہو، وہ یہودیوں کے باپ ہو، وہ نصارہ کے باپ ہو، وہ مشرکوں کے باپ ہو، وہ عیسائیوں کے باپ ہو، وہ بت پرستوں کے باپ ہو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ دیوبند کا مفتی نہیں، بریلی کا قاضی نہیں، مرکز نظام الدین کا کوئی داڑھی والا امیر نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان پیروں تلے جا سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، اللہ کے قرآن کا ایک زبر اور زیر غلط نہیں ہو سکتا۔